بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ جب میں کانسرٹس آتا ہوں تو مجھے یہ جگہ اور سے اور بھری ہوئی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. الحمدللہ اب تو حالات یہ ہیں کہ یہاں تک لوگ پہنچ گئے. although اسی طرح کا آلموسٹ ایسے ہی ہوتا ہے بٹ ایوری ٹائم اٹ لکس لائک اے بٹ مور. سو الحمدللہ جزاک اللہ خیر ٹو آل آف یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم ٹو بی ہیئر. جو ٹاپک مجھے آج دیا گیا ہے وہ بیسکلی ہے از دیر اے وے بیک. سو آئی سیو یو گائز دی انرجی اینڈ سے یس دیر از اے وے بیک. لانگ اسٹوری کا شارٹ آنسر یہ ہے. اب اس کا ڈیٹیل ورژن یہ ہے کہ دیکھیں انسان کوئی بھی انسان ہے وہ یقیناً زندگی میں غلطیاں کرتا ہے, اس کے علاوہ تو وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے. Every son of Adam is a sinner, but the best of them are those who repent. تو غلطیاں ہم ساروں سے ہوتی ہیں, کبھی غلطی سے ہوتی ہیں, کبھی جان بوجھ کے ہوتی ہیں, کبھی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں, کبھی بڑی ہوتی ہیں, کبھی چوری چھپے ہم غلطیاں کرتے ہیں, کبھی کھلم کھلا کر رہے ہوتے ہیں. تو غلطیاں ہم سارے ہی کرتے ہیں, لیکن سب سے اچھا وہ ہے جو کہ توبہ کر لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے اور اپنی لائف کو چینج کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. شیطان کے بہکاووں میں سے ایک بہت بڑا بہکاوا یہ ہوتا ہے کہ تم تو اتنے گناہگار ہو گئے ہو کہ تم کبھی بھی اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. لیکن انسان کو اس بہکاوے کے اندر کبھی بھی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا. کیوں مایوس نہیں ہونا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں معاف کر سکتا ہوں. میرے ٹیچر ہیں جن سے میں نے قرآن پڑھا, حدیث بھی, تو ان کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکا ان کے پاس آیا اور اس نے ایک سوال پوچھا. اس نے کہا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یہ بڑا اہم سوال ہے اور اکثر آتا ہے, مجھے بھی بہت دفعہ آ چکا ہے, اور میں جب اس کا جواب دیتا تھا تو بڑا ڈفرینٹ دیتا تھا. اب میں جواب اسی طرح دیتا ہوں جیسے میرے شیخ صاحب نے دیا تھا. اور وہ جب مجھے سوال پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ کیسے مجھے پتا چلے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کیا, تو شیخ صاحب بجائے جواب دینے کے ناراض ہو گئے. وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا تم اللہ کو مانتے نہیں ہو؟ اس نے کہا شیخ صاحب میں مانتا ہوں اللہ کو. نہیں تم اللہ کو نہیں مانتے. اس نے کہا شیخ صاحب میں مانتا ہوں اللہ کو. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن کو مانتے ہو؟ کہتے جی میں مانتا ہوں شیخ صاحب. کہتے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے, تو اس کے بعد تم کس وحی کا انتظار کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی اب ریویلیشن کا سلسلہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. تو اب تم کس وحی کا انتظار کرو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہو اور تمہیں باقاعدہ طور پہ سرٹیفکیٹ دیں تمہارے نام کے ساتھ کہ تمہیں اللہ نے بخش دیا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آسمان پہ لکھا ہوا ہے تمہارا نام کہ تم بخشے گا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کرتا ہوں, جب اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے, صرف معاف نہیں کرتا, محبت کرتا ہے, اس گناہگار سے محبت کرتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے. تو اس کے بعد اب تم کس نشانی کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ کی بات ہم مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے تو توبہ کرنے والا بن, میں معاف کرنے والا بنوں گا. تو اب اس کے بعد کہہ رہا نہیں مجھے پھر بھی کوئی نشانی چاہیے, تو یہ اللہ کی وحی نازل ہو چکی ہے, اس کے بعد کون سی نشانی چاہیے؟ سو جب انسان سے غلطی ہو جائے, ڈونٹ ڈویل ان دا پاسٹ, موو آن. لائف میں نا پاسٹ میں دیکھنے سے اگر فائدہ ہوتا ہے میں کہتا پاسٹ میں رہا کرو, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا انگلش میں there is no point crying over spilt milk. آپ کے ہاتھ سے دودھ گر گیا, زمین پہ پڑا ہوا ہے, اب رونے سے اگر دودھ واپس آئے تو میں کہتا روتے رہا کرو, لیکن رونے سے دودھ واپس آئے گا نہیں آئے گا. لرن یور لیسن اینڈ موو آن. دیکھیں لائف میں either you will win or you will learn. You don't lose in life. اگر آپ اپنی غلطی سے کچھ سیکھ لیا نا آپ نے تو آپ کامیاب آدمی ہیں. تھامس ایڈیسن کو جانتے ہیں؟ اس نے لائٹ بلب ایجاد کیا تھا, تو 9000 دفعہ وہ فیل ہوا. 9000 دفعہ, 9000 کم نمبر ہے. اس کے پاس ایک رپورٹر نے پوچھا, اس نے کہا یو فیلڈ 9000 ٹائمز. اس نے کہا نو آئی لرنڈ ہاؤ ناٹ ٹو میک اے لائٹ بلب 9000 ٹائمز. مطلب بندہ ڈھیٹ ہو تو ایسا ہو, یعنی ماننی نہیں ہے میری غلطی. لیکن دیکھیں اس بندے کا ڈھیٹ پن جو ہے وہ کتنا امیزنگ نکلا کہ فائنلی اس نے لائٹ بلب ایجاد کر دیا. اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا 2 دفعہ فیل ہوتا, کہتا بس یار میں نے کر کے دیکھ لیا, نہیں یار مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے, اوہو میں تو کر کے دیکھ لیا, میں تو زمانے کا ستایا ہوا, مجھے تو ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا, مجھے باپ کی بقا نہیں ملی, میں تو. یعنی ہم لوگ
یعنی ہمارے اندر ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے ایکسکیوسائٹس. آپ کو پتا ہے کون سی بیماری ہے؟ میں نے ابھی بھی نام بنایا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. یہ وہ بیماری ہے جو کہ بہانے بنانے کی بیماری ہوتی ہے. یعنی آپ ادھر یا تو آپ کرنے والے بنتے ہو یا آپ آنے والے بنتے ہو. آپ سوچو آپ نے کون سا والا بندہ بننا ہے. یعنی ادھر یو سے کہ یار آئی کین ڈو اٹ، جو بھی لائف میں چیز ہے. میں بھی وہ اس نے کہا تھا نا، ہنری فورڈ نے کہا تھا whether you think you can or you think you can't, you are right. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کر سکتے یقین کرو تم نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بتاؤ کہ ہاں میں توبہ کر سکتا ہوں، میں بھی استغفار کر سکتا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے. میرے میں کون سی کمی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ انڈیویجولی میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کی، یو آر 100% یونیک. آپ جیسا نہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی تاریخ میں کبھی پیدا کیا، نہ آپ جیسا آج ہے اور نہ ہوگا قیامت تک. You are 100% unique in the type of qualities Allah has given you. آپ کے ظاہر اور باطن کا جو کمبینیشن ہے نا، یہ کمبینیشن اور کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیکٹری سے میس پروڈیوس نہیں کیا، انڈیویجول پیسز بنائے. سوچیں اگر میس پروڈیوس کیا ہوتا، آپ جیسے 50,000 اور ہوتے کون سیٹ میں گھوم رہے ہوتے. ابھی تو یہ بھی میں، وہ بھی آپ کو دیکھے کہہ رہا تو کیا کر رہا ہے، میں تو ہوں، تو ادھر کیا کر رہا ہے. تو امیجن کریں اگر یہاں پہ کانسرٹ میں سارے بس آپ ہی ہوتے تو وہ زندگی کیسی زندگی ہوتی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یونیک بنایا. اور میں بتاؤں ہر بندے میں نا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سپر پاور رکھی ہے. کوئی بھی بیکار نہیں ہے، چاہے آپ کو زمانہ جتنا مرضی کہتے کہ نہیں تمہیں فلاں نہیں آتا ڈھمکا نہیں آتا. ہاورڈ گارڈنر کی تھیوری ہے ملٹیپل انٹیلیجنس کی، وہ کہتا ہے کہ 9 ڈفرنٹ ٹائپس آف انٹیلیجنسز ہوتی ہیں لوگوں. تو آپ نے اپنی دریافت کرنی ہوتی ہے کہ میری کون سی. حالانکہ یہ 9 بھی میرا خیال ہے وہ کم بتا رہا ہے. آگے جا کر سکتا ہے وہ 12 کہہ دیں، 15 کہہ دیں، 100 کہہ دیں، اللہ نوز بیسٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ سیٹ آف کوالٹیز دی ہیں. تو کیا ہوا اگر زندگی میں کبھی پھسل گئے، تو کیا ہوا کہیں گر گئے. بات یہ نہیں ہے our faults do not define us. What defines us is how we get back up. گرتے تو سارے ہیں. مجھے بتائیں کوئی بندہ دنیا میں آپ جانتے ہو جو گرا نہ ہو. ایوری سنگل پرسن میں آپ کو بتاؤں جو آج کامیاب ہے نا، وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں گرا ضرور ہے. اور ایک دفعہ نہیں گرا، بار بار گرا. میں دنیاوی طور پہ بھی اگر بات کروں تب بھی یہ چیز ٹرو ہے. دینی طور پہ تو ہے ہی ہے، یعنی ہر بندہ لڑک پڑک کے دین پہ آتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کئی لوگ ہیں، اسٹیو جابس کی آپ مثال لیں، وہ ڈراپ آؤٹ ہے. بل گیٹس ڈراپ آؤٹ ہے. مارک زکربرگ ڈراپ آؤٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک سیمسٹر میں نمبر نہیں آیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ یار میرے نمبر نہیں آئے میں تو اب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. دیکھو واٹ میٹرز از کہ آپ اپنے سال سیکھیں. چونٹی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، وہ جب دیوار پہ چڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے آپ اس کے آگے ہاتھ رکھ دیں تو کیا کریں؟ گھر چلی جائے گی واپس. سائنس تو گھر جا کے یہ کرنا ٹرائی. ٹھیک ہے، آج کل چونٹیوں میں شارٹ ہو گئی، سردیاں آ گئی، لیکن ٹرائی کیجیے گا. اچھا دوبارہ ہاتھ رکھ دیں اس کے آگے، کیا کریں گے؟ پھر سائڈ لیں، پھر ہاتھ رکھ دیں، پھر ہاتھ رکھ دیں، پھر ہاتھ رکھ دیں. تو آپ تھک جائیں گے. چونٹی نہیں دیں. چونٹی نے جانا اوپر ہی ہے، پتہ نہیں کون سے اوپر آم پک رہے ہیں، لیکن جانا اس نے اوپر ہی ہے. اللہ کے بندو اشرف المخلوقات چونٹی ہے یا آپ ہے؟ ہم ہے نا. تو لیٹس ایکٹ لائک اٹ، لیٹس ایکٹ لائک اٹ. چونٹی ہم سے زیادہ زور رکھتی ہے. آپ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، یہ ایک مصروف مخلوق ہے اللہ کی، یا بالکل فارغ ہوتی ہے؟ مصروف. کہتے ہیں ایز بیزی ایز اے بی. اچھا ایک جو ہنی بھی ہوتی ہے بڑی مصروف ہوتی ہے، ایک پھول پہ جاتی ہے پھر دوسرے پھول پہ جاتی ہے، سارا دن نیکٹر نکالتی رہتی ہے، پھر جا کے اس کا ہنی بناتی ہے. تو ایک ایوریج سی عام سادہ سی ہنی بھی جو ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں کتنا شہد بناتی ہوگی؟ آپ ٹی اسپون. اچھا ایکچولی وہ بناتی ہے 1/12 ٹی اسپون. ایک شہد کی مکھی جو ہے نا پوری زندگی میں بیچاری کھپ جاتی ہے، خوار ہو جاتی ہے، محنت کر کر کے صبح سے شام، صبح سے شام، صبح سے شام، اور پوری زندگی میں 1 ٹی اسپون کا 12واں حصہ بناتی ہے. 1 ٹی اسپون کا 12واں حصہ. یہ 12واں حصہ ہم ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں. وہ جو شہد کی بوتل لے کے آتے ہیں اس کے کناروں پہ جو میں بوتل ایمٹی ہوتی ہے تو کئی اتنا تو ویسے ہی رہ جاتا ہے بیچ میں، جو چمچ سے جتنا مرضی آپ رگڑنے کی کوشش کریں نکل کے باہر آ نہیں رہا ہوتا. تو سوچیں اگر شہد کی مکھی جو ہے وہ پاکستانی ہو جائے تو کیا ہو؟ اوکے میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر میں آج آفس نہ بھی جاؤں تو کیوں سے قیامت آ جائے گی. اور وہ اپنے باس کو لیٹر لکھ کے دے کہ ڈیئر سر آئی ایم سفرنگ فرام فیور، therefore please accept this application for my sick leave. ٹھیک ہے، اور وہ چھٹی کرے اور باس بھی ٹھیک ہے نہ بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر شہد کی مکھی تھوڑی دیر کے لیے پاکستانی ہو جائے
اور شہد بنانا چھوڑ دیں کہ بھائی میں اگر پوری زندگی بھی شہد نہ بناؤں تو کون سی قیامت آ جائے گی. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر ساری شہد کی مکھیاں پاکستانی ہو جائیں, پاکستانی نیشنلٹی اپنا لیں اور شہد بنانا چھوڑ دیں گے, یار ہم نہ بھی بنائیں تو کیا ہوگا, تو اس سے پتہ کیا ہوگا, شہد ختم ہو جائے گا. شہد ختم صرف نہیں ہوگا, شہد تو ختم ہوگا ہی ہوگا, تو آبویس سی بات ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہم سب ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارا پورا جو ایکو سسٹم ہے نا وہ شہد کی مکھی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. شہد کی مکھی سے پالینیشن کا پروسیس ہوتا ہے, پلانٹس گرو کرتے ہیں. پلانٹس اگر گرو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, پلانٹس گرو نہیں کریں گے تو آپ کے سب سے پہلے تو یہ مخلوق گئی, اس کے علاوہ جانور بھی مریں گے, ٹھیک ہے, اور جب پلانٹس بھی مر گئے, جانور بھی مر گئے, تو پھر ہم بھی ختم ہو جائیں گے, ہمارے پاس بھی کوئی ایگزسٹنس نہیں رہے گی. سو دی تھنگ از کہ شہد کی مکھی, اللہ کا شکر ہے کہ اس کی نیشنلٹی شہد کی مکھی کی اپنی نیشنلٹی, اور وہ اتنی محنتی ہے. دیکھو بات یہ کہ شہد کی مکھی کا رول کتنا سا اتنا سا, لیکن ان دی گرینڈ اسکیم آف تھنگس شہد کی مکھی از وائٹل فار اس, آلدو اس کا کام بہت چھوٹا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو نہیں میرا کام بہت چھوٹا ہے, میں جو کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ بہت منسکیول ہے کمپیئرڈ ٹو واٹ ادر پیپل آر ڈوئنگ, بٹ بلیو می ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈیشن ہے, ہر بندے کا کوئی نہ کوئی کام ہے. سو کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو ڈی مورلائز یا ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا کہ میں پتہ نہیں کہاں پہ ہوں, میں تو چینج نہیں کر سکتا, مجھ سے تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اس قسم کا ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ نہ شہد کی مکھی کا ہے اور نہ چونٹی کا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا. سو لیٹس ایکٹ لائک اٹ, لیٹس ایکٹ لائک وی آر اشرف المخلوقات اینڈ لیٹس ڈو آور لیول بیسٹ. ناؤ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, زندگی جو ہے نا وہ چوائسز کا نام ہے. زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے چوائسز دی ہیں. آپ چاہیں, آپ کے پاس فری ول ہے, آپ کے پاس کمپلیٹ فری ول ہے ٹو ڈو واٹ ایور یو لائک, بٹ دی تھنگ از انہی چوائسز کا حساب کتاب قیامت والے دن ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. We have created death and life to test you. This life is a test. You are being tested right now. ابھی آپ لوگ یہاں پہ سارے آئے ہوئے ہیں, اپنی مرضی سے آئے یا کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ بھیجا؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. تو یہ آپ کی چوائس ہے, آج کی آپ کی چوائس تھی. آپ یہاں پہ بیٹھ کے کیفیٹیریا بھی جا سکتے تھے اسی ٹائم میں. آپ چاہتے ہیں باہر, میں دیکھا آتے ہوئے کوئی ٹینٹ شینٹ لگے ہوئے تھے, غبارے لگے, آپ وہاں پہ بھی ہو سکتے تھے, بٹ یو چوز ٹو کم ہیئر نوئنگ فلی ویل کہ مولوی سے ہمارا پالا پڑنے لگا. مولوی ود این ایٹیٹیوڈ مائنڈ. سو بات یہ کہ you made a choice, right? So every single day you have to make choices. And the thing is that between the stimulus or the irritant or the trigger and your response, there is a universe that belongs to you. یعنی ایک واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا ہے اور اس واقعے کے ساتھ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے, اس کے بیچ میں ایک پوری کائنات ہے جو آپ کی ہے. And that's called the freedom to choose. You can choose to act any which way. آپ کے پاس چوائس ہے, کچھ بھی ہو گیا زندگی میں, کچھ بھی ہو گیا تو آپ کے پاس چوائس ہے. فار ایگزامپل آج آپ یہاں سے گھر گئے, سارا دن کے یونیورسٹی آئے ہوئے تھے, بھوک لگی ہوئی ہے, پیاس لگی ہے, گھر گئے صحیح تھکے ہوئے تھے, تو گھر گئے اور امی نے کہا کہ بیٹا آج میں نے تمہارے لیے نا اسپیشل بریانی بنائی ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کے منہ میں پانی نہیں آ رہا ہوگا. تو آپ کے میں نے بریانی بنائی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جہاں بریانی کی دیگ پڑی ہوئی تھی نا, اس کے اوپر شیلف پہ ایک مگ, پورا ایک مگ تھا, کنٹینر, اس میں نا مرچیں پڑی ہوئی, اور غلطی سے وہ ساری مرچیں انڈھیل دی گئیں, غلطی سے وہ کچھ ہوا تو وہ گر گئیں اس کے اندر, اور امی کو پتہ نہیں چلا. امی نے وہ کرچی ہلا دی اور وہ ساری مرچیں اس میں مل گئی. اب آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پہلا چمچ لیا, آپ کے ناک سے, کانوں سے, منہ سے اور آنکھوں سے بھی دھواں نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ اب دماغ آپ کا آؤٹ ہو رہا ہے, کیونکہ اتنی زیادہ مرچیں آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کھائیں. اب آپ کا ٹیسٹ شروع ہو گیا, زندگی ٹیسٹ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹیسٹ شروع ہو گیا. اب ٹیسٹ کا, اور یہ ٹیسٹ یاد رکھیں ہمیشہ ملٹیپل چوائس ہوتا ہے. اٹ از آلویز ایم سی کیو. آپشن نمبر 1 اس وقت آپ کے پاس کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 یہ ہے پلیٹ اٹھا کے دیوار پہ دے ماریں. پھر یہ آپ کی امی کے لیے اسٹیمولس کریٹ ہو گیا. اب آپ کی امی کے لیے ٹریگر کریٹ ہوا, آپ دیکھتے ہیں آپ کی امی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. تو آپ کا آپشن نمبر 1 ہے کہ آپ پلیٹ دیوار پہ دے ماریں. آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ چیخنا شروع کر دیں, یہ کیا ہو گیا, فلاں ہو گیا, پلیٹ کو اسے سائڈ پہ کر دیں, چیخنا شروع کر دیں. آپشن نمبر 3 یہ ہے کہ امی کو تانے دینا شروع کر دیں. امی آپ کی شادی کو 30 سال ہو گئے, آج تک آپ کو ڈھنگ کی بریانی بنانی ہے. ایک دفعہ پھر امی کے لیے ٹریگر کریٹ ہو گیا. اب امی جو کریں گی وہ امی کا ڈر ہوگا, تو آپ یہ تانا دے سکتے ہیں امی کو. آپ کانوں کو ہاتھ دکھائیں کہ امی استغفر اللہ, یہ اتنا گندا کھانا, اللہ ہو, اتنی مرچیں امی کیسے ہو گئی. امی بتا رہی نہیں بیٹا اصل میں مجھے پتا نہیں چلا, یہ
ऑप्शन नंबर 5 ये कि आपकी अम्मी ओ माय गॉड इसमें मिर्चें बहुत ज्यादा हैं, तो इसको कुछ फिक्स करने का सोचते हैं, और फिर आप रेकमेंड करते हो कि चलो ऐसा कर लेते हैं कि इसमें बाद में हम जो है ना कोई चावल ऐड कर देते हैं, कोई दही वगैरह ऐड कर देते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं बाद में. एंड मे बी ऑप्शन 6 कुड बी कि आप कहते हो कि इसको ठीक तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी जो हम खाना बाहर से मंगवाते हैं आज मेरी तरफ से ट्रीट है, जो कि कॉन्सर्ट में कभी नहीं होगा. मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन होगा, आप लोग ऐसे ही करेंगे, आप अच्छे बच्चे. तो बात ये कि ना आपके पास हमेशा चॉइस होती है. सी यू कैन पिक एनी ऑप्शन यू लाइक. किसी बंदे के साथ आपकी लड़ाई होगी कॉन्सर्ट में, किसी बंदे के साथ, और गलती आपकी नहीं, गलती आपकी नहीं, किसी के साथ कॉन्सर्ट में आपकी लड़ाई हुई है, गलती आपकी नहीं है, और वो बंदा आपके साथ बदतमीजी कर रहा है. अब आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये आपके पास चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है. आप बदतमीजी का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकते हैं. उसने बदतमीजी किया, आप उसको थप्पड़ मार दें, ये ऑप्शन है. उसने बदतमीजी किया, आप उसको अच्छी सी कोई खानदानी सी गाली निकाल दें. ऑप्शन है ना भाई, मैं ये नहीं कह रहा आप लें ही ऑप्शन, ऑप्शन है. ऑप्शन 3 ये है कि आप उसको वैसे कुछ ताना शाना दे दें, ठीक है, क्योंकि वो जो है जो कहता है खुद ही होता है. ऑप्शन नंबर 4 ये है कि आप एलिगेंटली ग्रेसफुली वहां से एग्जिट कर जाए. ज्यादा बहस में वैसे ना करें. हमें तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जब जाहिल मुखातिब होते हैं मोमिनीन से, तो मोमिनीन कहते हैं कालू सलाम, कहते हैं सलाम अलैकुम भाई, खुदा हाफिज़. वो बात नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि डोंट आर्ग्यू विद एन इडियट, डोंट आर्ग्यू विद एन इडियट, ही विल ब्रिंग यू डाउन टू हिज लेवल एंड देन बीट यू विद एक्सपीरियंस. जो इडियट है ना वो पहले आपको अपने लेवल पे लेके आएगा, और चूंकि उसका जो ना तजुर्बा बहुत ज्यादा है बीइंग एन इडियट, तो वो आपको एक्सपीरियंस से हराएगा. ठीक है, तो इडियट के साथ बहस करने का फायदा नहीं है. So, my dear students, you always have choices in life, and it is based upon these choices for which you will be judged on the day of judgment. क़यामत के दिन यही तो फैसला होगा कि तुमने चॉइसेस क्या किए थे. मैं आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वो चॉइस लेते थे जो शायद हमारे पास ऑप्शन लिस्ट में भी नहीं होगी. यानी अगर हम लोगों ने 7 चॉइसेस मार्क किए, 1 2 3 4 5 6 7, the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम might pick the 8th one. लाइक आप सोचो कि कोई बंदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं और कोई बंदा उनके ऊपर ना कैमल के इंटेस्टाइन्स लाके फेंक रहा है. कैमल के इंटेस्टाइन्स, लाइक समथिंग दैट्स फिल्थी एंड डिस्गस्टिंग एंड स्टिंक्स, वो उनकी बैक पे आके फेंकते हैं, और आप कैसे रिएक्ट करें. लोग उनको ताइफ में पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मारे हैं, उनका चेहरा मुबारक लहूलुहान कर दिया है, टू द पॉइंट कि खून उनके जूतों में जाके जम गया. और फरिश्ता वहां पे आता है, कहता है या रसूलुल्लाह मुझे आप हुक्म दें, मैं इन पूरी कौम को 2 पहाड़ों के बीच में पीस करा देता हूं. एंड द ऑप्शन ही चूजेस, हम होते हम कहते हैं ऐसी कि तैसी पहाड़ों के बीच में डाल के आग लगा दो सारों, और इनकी नस्लों को आग लगा देना, छोड़ना नहीं इनको तुम्हें. नबी जो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं नहीं, इनको पीसना चीसना कुछ भी नहीं. आपने कहा मुझे इनकी औलाद से अच्छी उम्मीद है कि इनकी औलादें तौहीद पर हों. इनसे मुझे उम्मीद नहीं है कि इनकी औलाद से, जहां पे पूरी बस्ती में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने आपको वेलकम किया, हर बंदा पत्थर उठा के उनके पीछे भाग रहा है. सो यू सी, मैं तो कहता हूं हमें तो अल्लाह ताला ने रोल मॉडल वो दिए, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमें तो वो रोल मॉडल दिए. सो वी हैव टू मेक द राइट चॉइसेस. कि चलो उस लेवल की चॉइस तुम नहीं भी कर सकते, कम से कम उसके करीब करीब तो चॉइस हो ना, 80% तो नंबर ले दो. सो वी विल बी अकाउंटेबल बेस्ड अपॉन आवर चॉइसेस.